السلام علیکم طالب علم۔ آج ہمارے ای کنٹینٹ کا جو موضوع ہے وہ پریم چند کی ناول نگاری ہے۔ پریم چند اردو ادب کی دنیا میں ایک مشہور اور معروف افسانہ نگار کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں، لیکن پریم چند نے اپنی ابتدائی ادبی زندگی کا آغاز ناول نگاری سے کیا، لیکن ناول کا میدان انہیں راس نہیں آیا تو انہوں نے افسانے کی طرف متوجہ کی اور انہوں نے اردو ادب کی دنیا میں کئی مشہور اور معروف ناول لکھے اور انگنت افسانے اردو ادب کی دنیا میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو بڑے مشہور اور معروف ہوئے ہیں۔ اب جب ہم ناول نگاری کی بات کرتے ہیں تو اس کا سنگ بنیاد مولوی نذیر احمد کے ہاتھوں سے ہوا، جب انہوں نے 1869 میں اپنی یادگار تصنیف مرآت العروس مکمل کی۔ یہ ان کا پہلا ناول تھا اور اردو ادب کی دنیا کا بھی پہلا ناول تھا، لیکن اس عمارت کو اٹھنے اور قابل رشک کی بلندیوں کو چھو لینے کے لیے انتظار تھا ایک عظیم فنکار کا، جس کے ہاتھوں اس صنف میں جان ڈال دی گئی اور جو اردو ناولوں کو عالمی ادب کے شہ پاروں کے ہم پلہ بنا دے۔ آخرکار پریم چند نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ 1907 میں جب انہوں نے قلم اٹھایا تو ہمارے افسانوی ادب کی حالت کچھ خاص اور قابل ذکر نہیں تھی۔ 1907 میں جب انہوں نے قلم اٹھایا تو ہمارے افسانوی ادب کی حالت کچھ خاص قابل ذکر نہ تھی، مگر جب 1936 میں موت نے ان کے ہاتھ سے قلم چھینا تو اردو ناول و افسانے کی شان ہی کچھ اور تھی۔ تو سب سے جب انہوں نے 1907 میں لکھنا شروع کیا اور 1936 تک لکھتے رہے جب تک انہیں موت نہیں آ گئی، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ناول اور افسانے کی شان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ پریم چند کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے عام انسان بلکہ خاص طور پر کسان کو اپنا ہیرو بنایا۔ تو اردو ادب میں جو تبدیلی دیکھنے کو ملی وہ یہ ہوا کہ اب تک اردو ناول اور افسانوں میں راجکمار کے سر پر سہرا رکھا جاتا تھا، لیکن پریم چند نے اپنا جو ہیرو کسی راجکمار کو نہیں بلکہ عام انسان اور خاص کر کس کو بنایا؟ کسان کو اپنا ہیرو بنایا۔ ان سے پہلے افسانوی ادب میں طلسم، ہوش ربا کے عمر و عیار، باغ و بہار کے چار درویش، سرشار کے آزاد اور خوجی اور کردار ہیں جو ہمارے اس حقیقی دنیا سے بہت دور کے لوگ نظر آتے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا اور مولوی نذیر احمد کے کردار بے شک عام زندگی سے قریب ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر کا تعلق اونچے یا متوسط طبقے سے ہے۔ پریم چند نے پہلی بار عام آدمی یعنی غریب طبقے کے لوگوں اور کسانوں کو اپنے ناولوں اور افسانوں میں مرکزی جگہ دی۔ تو پریم چند سے پہلے جتنے بھی ناول اور افسانے لکھے گئے ان میں جو ناول اور افسانوں کا جو ہیرو بنائے جاتے تھے وہ اونچے یا متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ امیر گھرانوں کے لوگوں کو اپنے ناولوں اور کرداروں کے کردار بنایا جاتا تھا، لیکن پریم چند نے اس راستے کو نہیں اپناتے ہوئے بلکہ انہوں نے اپنا الگ سے ایک راستہ چنا اور انہوں نے اپنے افسانے اور ناولوں میں عام آدمی کو جگہ دی۔ ایک نقاد کے الفاظ میں پریم چند نے اس عام انسان کو شہزادوں سے بڑھ کر حسن اور پرستان کی پریوں سے زیادہ دل نوازی بخشی۔ پریم چند سے پہلے شہری زندگی ہی ہمارے فنکار کی توجہ کا مرکز تھی۔ پریم چند نے دیہات اور دیہات کے مسائل پر قلم اٹھایا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریم چند نے اپنے ناولوں میں عام انسان کو جگہ دی، اور اب تک جتنے بھی افسانے اور ناول لکھے گئے تھے ان افسانے اور ناولوں میں اندر صرف اور صرف شہری زندگی کی مرقع کشی کی گئی تھی، منظر کشی کی گئی تھی، لیکن جیسے ہی پریم چند نے قلم اٹھایا اور انہوں نے اردو ادب میں افسانے اور ناول لکھنا شروع کیا تو انہوں نے عام انسان کے ساتھ ساتھ دیہاتی زندگی کی منظر کشی کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔
ان سے پہلے کہیں ہندوستانی گاؤں کا ذکر ہوتا تو اس طرح جیسے شاعری کی جا رہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے سلسلے میں یہ خیال عام تھا کہ وہاں لہلہاتے ہوئے سرسبز شاداب کھیت ہے، وہاں فضا ہمیشہ خوشگوار اور موسم سدا سہانا رہتا ہے، زندگی پرسکون ہے۔ گاؤں کی یہ فرضی تصویر کھینچنے والے وہ اہل قلم تھے جنہوں نے گاؤں کو دور سے دیکھا تھا۔ تو اب تک جو خیالی پلاؤ بنائے جاتے تھے گاؤں کو لے کر وہ یہ ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا وہاں تو لہلاتی ندیاں ہے، لہراتی ہوئی ندیاں ہے، لہلاتے ہوئے باغ ہے، سرسبز شاداب کھیت ہے، فضا ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے، موسم بالکل سہانا ہوتا ہے۔ یہ سارے قصے صرف فرضی تھے اور قلم کاروں نے اب تک اپنے ناول و افسانوں میں اسی طریقے سے دیہات کی منظر کشی کی تھی جو صحیح نہیں تھی۔ اب بات آتی ہے پریم چند کی، تو پریم چند نے حقیقت نگاری کو اپنے ناولوں میں بیان کیا اور دیہاتی زندگی سے پریم چند کی گہری واقفیت تھی۔ دیہات کے ایک زراعت پیشہ خاندان ان کا تعلق تھا اور وہ خود غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزار چکے تھے۔ ان سے زیادہ کون سے صاحب قلم اس حقیقت سے واقف ہو سکتے تھا کہ ہندوستان کسان بے وقت تین ظالموں کی ظلم کا نشانہ ہے۔ تو ان کا تعلق گاؤں سے تھا، انہوں نے گاؤں میں رہ کر گاؤں کی زندگی کو دیکھا تھا اور انہوں نے اپنے ناولوں میں اور افسانوں میں اس چیز کا بیان کیا کہ گاؤں کے کسان تین ظالموں کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ وہ ظالم کون کون سے تھے؟ زمیندار، مہاجن اور پروہت۔ زمیندار ہر طرح کسان کا خون چوسنے کی کوشش کرتا ہے اور بہانے سے غریب کسان سے اس کے گاڑے پسینے کی کمائی ایٹنا چاہتا ہے۔ فصل میں تو بڑا حصہ اسی کا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کسی نہ کسی نام سے نذرانہ وصول کرتا رہتا ہے۔ غربت اور تنگ دستی اسے بار بار قرض لینے پر مجبور کرتی ہے اور قرض دینے کے لیے گاؤں میں مہاجن موجود ہے۔ وہ سود در سود کا ایسا چکر چلاتا ہے کہ جس سے کسان نجات نہ پا سکے۔ تیسری ذات شریف پروہت کی ہے جو مذہبی رسم و رواج کے بہانے اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص میں یہ تینوں صفتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے گاؤں میں رہ کر گاؤں کی حقیقی زندگی کو دیکھا تھا۔ جو فرضی تصویر کسی اب تک ناول اور افسانوں میں کی گئی تھی اس سے انہوں نے پردہ ہٹا دیا کہ گاؤں کے اندر غربت ہے اور گاؤں میں جو کسان ہیں ان کو تین ظالموں کے ظلم کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ وہ ظالم کون کون سے ہیں؟ زمیندار ہے، پروہت ہے اور مہاجن۔ کس طریقے سے انہیں پیسہ دیا جاتا ہے، پھر سود پر سود لے کر انہیں اس طریقے سے سود لینے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر سود لیتے ہوئے اپنی زندگی کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پریم چند نے اپنے ناول اور افسانوں میں دیہات کی زندگی کی اصل حقیقت نگاری، تو ہم نے ابھی ان کی جو خصوصیات پر دیہاتی زندگی کی اصل مرقع کشی انہوں نے اپنے ناولوں میں کی۔ سماجی ناانصافی اور نابرابری کو انہوں نے اپنے ناولوں میں اجاگر کیا۔ آدرشواد کا سبق انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے دیا۔ اس کے علاوہ ان کے ناولوں کی جو اہم خصوصیت ہے وہ ہے حقیقت نگاری۔ پریم چند کے ناول و افسانوں کی سب سے اہم خصوصیت ہے اور یہ اس حقیقت نگاری سے بالکل مختلف ہے جس نے مغرب کے اثر سے ہمارے افسانوی ادب میں رواج پایا۔ اس میں تاریکی اور اداسی کا کچھ زیادہ ہی غلبہ تھا۔ پریم چند نے جس حقیقت کی تصویر کشی کی وہ کتابوں سے نہیں بلکہ اصل زندگی سے اخذ کی گئی تھی۔ انہوں نے ہندوستان کے غریبوں کا سنایا حال نہیں بلکہ خود ان سے ناطہ جوڑا، ان کے درمیان رہ کر ان کے مسائل و مصائب کو سمجھا۔ کسانوں اور مزدوروں کے پسینے کی بو باعث پر پریم چند کے ناول اور افسانوں میں بسی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیہات کے کسی گھر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں تو جب تک آپ کے افسانے میں گوبر کی بو اور بھوسے کی خشکی پڑنے والے کو محسوس نہ ہو اس وقت تک یہ منظر کشی کامیاب نہیں کی جا سکتی۔ تو پریم چند نے حقیقت نگاری سے کام لیا۔ انہوں نے گاؤں میں رہ کر گاؤں کے لوگوں کے بیچ میں رہ کر اور ان کے حال کو جانا اور ان کے مسائل اور مصائب کو اپنے افسانوں اور ناولوں میں جگہ دی اور
اصل حقیقت کو اپنے ناولوں میں واضح کیا۔ اس کے علاوہ پریم چند کے ناولوں کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس میں سادہ نگاری ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ سادہ نگاری کو پریم چند نے حقیقت اور اصلیت کی تصویر کشی کے لیے استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حقیقی اور اصلی زندگی کی سیدھے سادے لفظوں میں جیتی جاگتی تصویر اتار دی۔ یہی وہ صفت ہے جس نے اس کی تحریروں میں جادو کا اثر پیدا کر دیا۔ ان سے پہلے میر امن اور غالب نے اپنی تحریروں سے ثابت کر دیا تھا کہ بیان کی سادگی عبارت میں عذب لطف پیدا کرتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ادیب لفاظی اور عبارت آرائی کے چکر سے پوری طرح چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے۔ اس طرح وہ تشبیہ کے استعمال اور شعری بیانی کو وہ حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس لیے ان کی نثر میں تصنع پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس پریم چند کی زبان سادہ ہے، بے تکلف اور فطری ہے، البتہ ابتدائی زمانے کی نثری عیب سے پاک ہے۔ اس وقت وہ عربی فارسی کے ثقیل اور نامانوس الفاظ زیادہ استعمال کرتے تھے اور یہ جتا دینا چاہتے تھے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خامی دور ہوتی گئی۔ اپنی تصنیفی زندگی کے آخری دور میں وہ بے حد دلکش اور رواں زبان لکھنے لگے تھے۔ گویدان اس کی بہترین مثال ہے۔ تو انہوں نے سیدھے سادے الفاظ میں اپنی بات کو رکھا اور گاؤں کی حقیقی اور اصلی زندگی کو سیدھے سادے لفظوں میں اور جیتی جاگتی تصویر کی طرح اپنے ناولوں میں اتار دیا، اور یہی چیزیں ان کی تحریروں میں جادو کا اثر پیدا کرتی ہے۔ تو وہ سادہ نگاری پریم چند کے ناولوں کی اہم خصوصیت ہے۔ پلاٹ کی تیاری پریم چند بطور خاص توجہ کرتے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ فن ناول نگاری کے مطالبات کیا ہے۔ انہیں پوری طرح احساس تھا کہ پلاٹ ناول کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ نہیں تو ناول کی عمارت اٹھ ہی نہیں سکتی۔ اگر انہوں نے کہا کہ پلاٹ ناول کی ریڑھ کی ہڈی، اگر یہ نہیں ہو تو ناول کی عمارت اٹھ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے انہوں نے اپنے ہر ناول کے پلاٹ کا منصوبہ پورے غور و فکر کے ساتھ تیار کیا۔ ان کے کمزور ناول بھی پلاٹ کے نقطہ نظر سے پوری طرح کامیاب ہے۔ پردہ مجاز کا پلاٹ دوہرا ہے، اس لیے کہانی میں تھوڑا الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ گودان، میدان عمل اور چوگان ہستی کے پلاٹ نہایت چست اور سڈول ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سادہ نگاری کے بعد انہوں نے اپنے ناولوں میں پلاٹ کی تیاری پر خاص طور سے توجہ دی۔ انہوں نے پلاٹ کو ناول کی ریڑھ کی ہڈی کہا۔ یہ نہ ہو تو ناول کی جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی کافی اہمیت ہوتی ہے، اس کے بغیر آدمی اس کے صحیح نہیں ہونے پر آدمی چل پھر نہیں سکتا، اسی طریقے سے اگر یہ نہ ہو تو ناول کی عمارت اٹھ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے انہوں نے اپنے ناولوں کا جو پلاٹ اور اس کا جو منصوبہ ہے وہ بڑے غور و فکر کے ساتھ تیار کیا۔ ان کے جو ناول ہے پردہ مزاج کا پلاٹ دوہرا ہے، اس لیے کہانی میں تھوڑا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے ان کا جو، لیکن دیگر جتنے بھی ان کے ناول ہیں وہ کافی کامیاب ناول کہے جا سکتے ہیں، جس میں گویدان ہے، میدان عمل ہے، چوگان ہستی ہے۔ ان کے پلاٹ نہایت کیسے چست اور سڈول ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے سادہ نگاری کو لے کر گفتگو کی اور اس کے بعد ہم نے پریم چند کے پلاٹ سے متعلق اظہار خیال کیا۔ اب بات آتی ہے کردار نگاری کی۔ کردار نگاری میں پریم چند بڑی فنکارانہ مہارت کا ثبوت دیا۔ کردار نگاری کی فکشن کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ناول و افسانہ انسان کی سرگزشت ہے۔ اسی سرگزشت کو مرکز بنا کر فنکار ہمیں ساری کائنات کی سیر کرا دیتا ہے، لیکن یہ سرگزشت اسی وقت پرکشش اور پرتاثیر ہو سکتی ہے جب وہ حقیقی انسانوں سے تعلق رکھتی ہو۔
حقیقی انسان اپنی زندگی کا مالک آپ ہوتا ہے اور اپنی الگ ہستی رکھتا ہے۔ جو کردار فنکار کے ہاتھ میں کٹ پتلیوں کی طرح حرکت کرتے ہیں ان میں جاذبیت نہیں ہوتی، حالات اور واقعات کے مطابق ان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ عام انسانوں کے مجمع سے پریم چند نے ایسی جیتے جاگتے کردار وضع کیے ہیں کہ قاری ایک بار ان کے بارے میں پڑھ لے تو ساری زندگی انہیں بھلا نہیں سکتا۔ حوری، گوبر، سکینہ، امرکانت، نمک کا داروغہ، ٹھاکر سجن سنگھ اور بے شمار ایسے زندہ جاوید کردار ہیں جو رہ رہ کر ہمیں یاد آتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں صرف پڑھا نہیں بلکہ ان سے ملے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے پریم چند اپنے ناولوں میں جو کردار پیش کرتے ہیں وہ ایسے لگتے ہیں جیسے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ ہم انہیں پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ ہم انہیں اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے چلتا پھرتا اور بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور جو کردار انہوں نے اپنے ناولوں میں استعمال کیے ہیں، جو کردار وہ کردار ہمیں پوری زندگی یاد رہتے ہیں، جس میں نمک کا داروغہ ہے، امرکانت ہے نا، سکینہ ہے، یہ ایسے کردار ہے، گوبر ہے، ایسے کردار ہے جنہیں ہم اپنی پوری زندگی بھلا نہیں سکتے، اور ان کی کھنک ہمیں ہر وقت اپنے دماغ اور ذہن میں سنائی دیتی ہے۔ پریم چند کے ناولوں میں سے کچھ یہ ہے: جلوۂ اسیہ، ایثار، بیوہ، بازار حسن، گوشۂ عافیت، غبن، چوگان ہستی، پردہ مزاج، میدان حمل اور گودان۔ بیوہ پہلے دور کے ناول ہے، اس وقت لکھے گئے جب ان کا فن میں پختگی نہیں آئی تھی۔ بازار حسن، گوشۂ عافیت دوسرے دور کے ناول ہے۔ بازار حسن شہر میں آباد متوسط طبقے کی زندگی سے سروکار رکھتا ہے۔ عصمت فروشی کو اس ناول میں ملامت کا نشانہ بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہم نے پریم چند کی ناول نگاری کی چند اہم خصوصیات کو پڑھا، اور کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ناولوں کے اندر دیہات کی اصل زندگی کو، سماجی ناانصافی، نابرابری کو، اس کے علاوہ حقیقت نگاری اور سادہ نگاری کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا، اور دیہات کی اصل زندگی کی مرقع کشی کی، اور امیر لوگوں کی بجائے کسان اور مزدور کو اپنے ناولوں کا ہیرو بنایا۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ پریم چند نے یکسوئی کے ساتھ ایک عرصے تک فکشن نگاری کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اور صدیوں تک امر رہنے والے کئی ناولوں سے اردو ادب کا دامن وسیع کیا۔ تو انہوں نے ایسے ناول اردو ادب میں چھوڑے کہ وہ ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے، ہمیشہ انہیں یاد کیے جائیں گے، اور انہوں نے جس طریقے سے ناول لکھے اس سے اردو ناول نگاری کے دامن میں کافی وسعت پیدا ہوئی۔ شکریہ۔ آج کا یہ کنٹینٹ ہمارا پریم چند کی ناول نگاری کو لے کر تھا۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہر ناول کے آخر میں کہ یہ جو کنٹینٹ ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور آپ ان یوٹیوب چینلز کو لاگ ان ہو کر ان کو سبسکرائب کریں اور ان کنٹینٹس کو پڑھیں اور اپنے سلیبس کو مکمل کریں، تاکہ اس کی اہمیت تبھی ہی پوری ہوگی جب آپ ان کنٹینٹ کو دیکھیں گے اور ان سے فیض یاب ہوں گے۔ شکریہ بہت بہت۔